بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم۔ کیا آپ نے کبھی درود شریف پڑھتے وقت اچانک اپنے ارد گرد اور اپنے ماحول کے اندر، جس ماحول کے اندر آپ موجود ہیں، بیٹھے ہیں، وہاں آپ کو خوشبو محسوس ہوئی ہو؟ میرے سے یہ سوال کومنٹ کے اندر 2-3 دفعہ کیا گیا کہ جی درود پاک پڑھتے ہوئے اگر خوشبو محسوس ہو تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ آج اسی بات کا مطلب ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ اچانک جب آپ ایسے کسی انوائرمنٹ کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں، خاص طور پر اہل درود کی بات کر رہی ہوں کیونکہ یہ معاملہ پیش آتا ہی اہل درود لوگوں کے ساتھ ہے، اور آپ میں سے کئی لوگوں کے ساتھ یہ چیز ضرور ہوئی ہوگی کہ بیٹھے بیٹھے اچانک سے آپ کو ایک خوشبو، آپ کو ایک مہک محسوس ہوئی ہو، کوئی ایسی مہک جو کمرے میں کہیں سے نہیں آ رہی، کسی سمت سے نہیں آ رہی، کسی چیز سے نہیں آ رہی، لیکن آپ کے دل کو وہ خوشبو، وہ مہک، وہ فضا چھو رہی ہوتی ہے۔ یہ ایک احساس ہوتا ہے، بڑا لطیف سا یہ احساس ہے۔ اب جن کے ساتھ یہ کیفیت ہوتی ہے وہ زیادہ بہتر اس چیز کو سمجھ بھی سکتے ہیں اور محسوس بھی کر سکتے ہیں۔ اچھا، بات یہاں پر تھوڑی سی سمجھیے گا کہ یہ جو خوشبو کا آنا ہے، خاص طور پر جب آپ لوگ درود پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو یہ کوئی عام خوشبو نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ عام خوشبو نہیں، یہ ایک روحانی پیغام ہوتا ہے۔ جیسے ایسے کوئی ہوا کا جھونکا اور اس کے اندر ایک خوبصورت خوشبو آپ کو محسوس ہونا، تو سمجھ جائیں کہ یہ ایک روحانی پیغام ہے۔ اور اس خوشبو کے بارے میں یعنی اہل درود، جو لوگ درود پاک کی کثرت کرتے ہیں، درود پاک کو استقامت کے ساتھ اپنی زندگی میں شامل کیے ہوئے ہیں، اکثر ان کے ساتھ یہ معاملہ پیش آتا ہے کہ انہیں خوشبو محسوس ہوتی ہے اپنے ارد گرد، اپنے ماحول کے اندر۔ اس بات کی کئی اولیاء کرام اور عاشقان رسول تائید کرتے ہیں کہ واقعتاً ایسا ہوتا ہے، اور درود پاک کی کثرت کرنے سے بعض اوقات روحانی خوشبو ضرور محسوس ہوتی ہے۔ یہ اولیاء کرام اور ان کے جو واقعات ہیں ان سے بھی یہ ہمیں بات ملتی ہے، اور یہ وہ اس بات سے ایگری کرتے ہیں کہ یقیناً ایسا ہوتا ہے۔ اور جیسے وہ کہتے ہیں کہ جب آپ درود پاک کی کثرت کر رہے ہوتے ہیں نا، تو آپ کو جو ایک روحانی خوشبو، ایک مہک محسوس ہوتی ہے، ایسے لگتا ہے جیسے بارگاہ مصطفیٰ کی مہک ہو یا فرشتوں کی موجودگی کی علامت ہو، ٹھیک ہے؟ جب آپ کو اس کیفیت میں آپ کو محسوس ہو، جب آپ درود پاک پڑھ رہے ہوں اور آپ کو خوشبو محسوس ہو رہی ہو، تو یہ مہک آتی ہے۔ یہ ایک فطری عمل ہے، اور یہ سمجھ جائیں کہ یہ قبولیت کا وقت ہے، یہ آپ کے پڑھے ہوئے درود کا جواب ہے، یہ فرشتوں کی ایسے سمجھ لیں کہ آمد ہے۔ اگر اس کو تھوڑا سا روحانی انداز سے دیکھا جائے نا، اس خوشبو کو، اس مہک کو، تو اس کا یہی مطلب ہے۔ اس مہک کا آنا اب ہر انسان کے ساتھ یہ نہیں ہوتا، یہ بس بہت چنے ہوئے لوگوں کے ساتھ یہ کیفیت جو ہے انہیں نصیب ہوتی ہے، اور وہ بہت خوش نصیب لوگ ہیں، بہت خوش قسمت ہیں جنہیں یہ کیفیت نصیب ہوتی ہے۔ کبھی کبھار انہیں یہ فیل ہوتا ہے جیسے کسی ارد گرد کے ماحول سے انہیں خوشبو یا مہک آ رہی ہو۔ تو یہ میں نے جیسے کہا کہ یہ صرف مہک نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ یہ ایک راز ہے، بہت بڑا سیکرٹ ہے، ایک پیغام ہے کہ آپ لوگ سنے جا رہے ہو، بارگاہ رسالت میں آپ کو سنا جا رہا ہے، آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب ہو رہے ہیں، آپ کو بلایا جا رہا ہے اس بارگاہ کی طرف۔ یہ احساس، وہ مہک آپ کو دیتی ہے، وہ خوشبو آپ کو یہ احساس دیتی ہے، اور یقین کریں کہ ایسے بہت ساری جو ہے نا، اگر آپ محسوس کریں نا، تو یہ کوئی ظاہری پرفیوم کی یا ظاہری خوشبو کی مہک نہیں ہوتی، یہ ایک بڑی لطیف سی مہک ہوتی ہے، بہت خوبصورت سا اس کا احساس ہوتا ہے، اور دل میں ایسے جیسے نورانیت پیدا ہوتی ہے اور سکون جو ہے وہ آپ کے اندر بیدار ہوتا ہے۔ تو یہ در حقیقت ایک روحانی اشارہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ایک سائن ہے۔ اگر آپ کو درود پاک پڑھتے ہوئے خوشبو محسوس ہوتی ہے تو سمجھ جائیں کہ یہ اشارہ ہے آپ کا پڑھا ہوا درود شریف قبول ہو رہا ہے،
ٹھیک ہے، یا کسی بلند روحانی مقام سے توجہ مل رہی ہے، خاص نگاہ کی عنایت آپ پر ہو رہی ہے، اور بعض اوقات یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہک کی علامت بھی سمجھی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ روحانی بندے ہیں نا تو اس بات کو آپ ضرور سمجھیں گے اور محسوس کریں گے۔ اور جیسے میں نے کہا نا کہ اولیاء کرام بھی اس بات کی تائید کرتے ہیں، اسی طرح سے نا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ درود شریف کی کثرت کرنے والوں کے آس پاس ایک خاص لطیف خوشبو محسوس ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح شیخ عبد القادر جیلانی بھی ایسے ہی فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب درود دل سے نکلتا ہے فرشتے اسے لے کر دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں لے کر جاتے ہیں اور اسے لمحے ایک نورانی خوشبو نازل ہوتی ہے، یعنی نورانی بھی اور روحانی مہک بھی آپ کو محسوس ہوتی ہے۔ تو یہ ایک بڑا جو ہے نا ایک راز ہے آپ کا اور آپ کی جو نسبت جڑی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، یہ اس تعلق کا، اس نسبت کا، اس محبت کے اظہار کا یہ راز ہے کہ آپ کو وہ خوشبو اور مہک اپنے ارد گرد، اپنے اس ماحول کے اندر محسوس ہوتی ہے، آپ کو باقاعدہ وہ خوشبو آتی ہے۔ اور یہ بہت خوبصورت جو ہے نا یہ عمل ہے، اور یہ خوشبو جیسے میں نے کہا کہ ہر بندے کو نہیں آتی، بڑے خاص لوگ جو اللہ رب العزت کے چنے ہوئے ہوتے ہیں، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتے ہیں، یہ ان کو یہ راز نصیب ہوتا ہے، یہ مہک، یہ خوشبو ان کو نصیب ہوتی ہے جن کے دل پاک صاف ہیں، جن کی نیت خالص ہے، اور جو لوگ ہمیشہ اپنے آپ کو منفعت بخش بناتے ہیں دوسروں کے لیے۔ تو یہ ایسا جو راز ہے، ایسی جو کیفیت ہے، ان لوگوں کو نصیب ہوتی ہے۔ اور جب آپ کو اپنے ارد گرد ایسی خوشبو محسوس ہو تو سمجھ جائیے کہ یہ ایک روحانی دعوت ہے، جیسے کہا جا رہا ہو کہ آگے آؤ اور قریب آؤ اور اپنا جو پڑھا ہوا درود پاک ہے وہ ہمیں سناؤ، یعنی آپ سنے جا رہے ہیں۔ یہ ایک بڑی خوبصورت سی ایک جو ہے نا تعلق کا ایک سیڑھی بنتی ہے، اور ایک نسبت کی، جیسے میں نے کہا ہے، اور بڑے خوش نصیب لوگوں کو یہ عطا ہوتی ہے۔ اور اگر آپ کو یہ محسوس ہوتی ہے تو یقین کریں آپ کے بخت بہت بلند ہے، بہت بلند ہے آپ کے بخت، جو آپ کو اسی دنیا کے اندر آپ کو محسوس کروایا جا رہا ہے کہ آپ خوش بخت انسان ہیں۔ تو میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ہے کہ رابطہ آپ سے اس طرح رکھیے دل کی دھڑکن کا بھی جواب آئے۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے، صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔